بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جس طریقے سے پریس کانفرنس کی لہر چلی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ چند ماہ پہلے کہ کس طرح سے سب ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیے جا رہے تھے. محض اسی طریقے سے یہ سزاؤں کی بھی ہوا چل پڑی ہے. اب ایک ایک کر کے وہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو اڈیالہ جیل سے ایک اور بڑی خبر آنے والی ہے, اور وہ خبر ہے 190 ملین پاؤنڈ کی, یعنی کہ القادر ٹرسٹ کی میں بات نیب کیس کے حوالے سے. اس کی بھی غالباً بہت امکانات ہیں کہ وہ جمعرات کو اس کا فیصلہ سنا دیا جائے. کیونکہ سارے فیصلے سنا کے عمران خان صاحب پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. رہا سوال آج جو فیصلہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سنایا گیا ہے, تو اس میں عمران خان اور بشریٰ بیگم کو 14 سال کی قید بامشقت سزا سنا دی گئی ہے, اور عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے کوئی بھی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اب تھوڑا سا میں آیا ہوں, یہ 14 سال 10 سال, یہ میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ 14 سال کی سزا, یہ 10 سال کی سزا, یعنی کہ نہ کوئی اس سے اوپر جا رہا ہے نہ کوئی اس سے نیچے آ رہا ہے. تو اس کو میں بریکٹ میں لگا کے چھوٹی سی ایک ون لائنر بات کہوں گا کہ تھوڑا سا پیچھے چلیں جائیں. پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک گرین انیشیٹو پروگرام لانچ ہوا تھا, جس میں ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بھی شرکت کی تھی, اور اس میں خطاب بھی کیا تھا اس تقریب میں. تو اس تقریب کا جو مین مقصد تھا وہ کیا تھا کہ آپ کی معیشت کا پلان, اور معیشت کا پلان کیا دیا گیا تھا, وہ 10 سال کا پلان لاک کر لیا گیا تھا کہ حکومت آتی ہے آئے, حکومت جاتی ہے جائے, اس سے اس معاشی پلان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اور اس دوران میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریاست نے ایک معاشی پلان تیار کر لیا ہے. اب اسی چیز پر یہ پاکستان آگے چلے گا, اور یہ معاشی پلان جو ہے یہ دیگر ممالک کو دیکھ کر بنایا گیا کہ کس طریقے سے دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنے پرنسپل سیٹس کرتے ہیں آگے کے لیے, فیوچر پلاننگ جیسے کہتے ہیں. اس حساب سے اس پاکستان کی معاشی پلان کو ترتیب دے دیا گیا تھا. اب آنے والی حکومت جو بھی ہو تو اس سے اس پہ فرق نہیں پڑنا تھا. تو اب جو بھی حکومت آئے نہ آئے, یہ چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت آئے, چاہے یہ زرداری کی حکومت آئے, چاہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئے, چاہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے, معاشی پلان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایسے کا ایسے ہی کنٹینیو رہے گا جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ترتیب دیا ہوا ہے. تو یہ جو 8 سے 10 سال کا جو فگر ہے نا, اس کی سزا کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان معاشی پلان میں نا کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتے, کیونکہ عمران خان صاحب ان کو نہیں چاہیے, کسی کو بھی نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کس کی ضد ہے؟ قوم کی ضد ہے. عمران خان صاحب کس کی ضد ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی ضد ہے. لیکن چند ایسے افراد ہیں جو کہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں, انہیں عمران خان پسند نہیں ہے. اب چونکہ عمران خان پسند نہیں ہے تو اس معاشی پلان کے حساب سے اس سے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں. معاشی پلان ہے 10 سال کا, تو اس کو ایک آئیڈیلائز کر لیں کہ یعنی کہ 2 حکومتی ٹرم. تو 2 حکومتی ٹرم تک عمران خان صاحب نظر نہیں آنے چاہیے. یہ میں آپ کو ایک اندازہ, ایک رفلی آئیڈیا دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا پلان ہی ہے, میں اس سے کڑی سے کڑی آپ کو ملا کے بتا رہا ہوں کہ جو ان کی سزائیں ہیں, کیونکہ وہ 10 سال 14 سال سے تو کم ہے نہیں. دوسرا, جو معاشی پلان پہلے سے ہی تیار کیا ہوا ہے, کلپ میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے, ہو سکا تو میں اگلے ویلاگ میں اس کلپ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, اور کسی اچھے بندے کا ہی کلپ آپ کو شیئر کروں گا تاکہ آپ بولیں کہ ہاں یہ جو کلپ شیئر کیا ہے اس کا مطلب اوتھینٹک خبر ہے. میں معاشی پلان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ اس سے اس کا کوئی لنک ہے. اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. جو میری اپنی اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک معاشی پلان دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 10 سال کا, اس 10 سال میں عمران خان صاحب ان کے لیے فٹ نہیں بیٹھتا, کیونکہ انہیں عمران خان نہیں چاہیے. تو یہ تو تھا تھوڑا سا لنکس 14 سال 10 سال کا. اب تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں. اب میں آ جاتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان صاحب پر میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں بات اختتام کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ کچھ اہم بات کروں گا. اور وہ اہم بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو, اگر آپ کو سب کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اچھا, اس میں عمران خان صاحب نے پوری قوم سے بھی مخاطب تھے وہ, اور پاکستانی سسٹم سے بھی مخاطب تھے. اب سسٹم کی اگر بات آتی ہے تو اس میں تمام ادارے آئے تھے. عمران خان صاحب نے اپنے غالباً لاہور جلسے میں یہ کہا تھا کہ کیا میں نے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا کرپشن کے خلاف لڑنے کا, کیا کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے جلسے میں. اور اس وقت سے لے کے اب تک جو دکھا ہے نا, میں صرف اس پہ بات کروں گا, ماضی پہ تو میں جاؤں گا ہی نہیں. تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کسی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. کوئی جیے کوئی مرے, سانوں کوئی پرواہ نہیں. ہمارا اقتدار, ہماری پاور کہیں نہیں جانی چاہیے, وہ رہنی چاہیے, وہ قائم رہنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, ایک فلم کا ڈائلاگ تھا, غالباً کوئی دبنگ فلم کا تھا, کہ دبدبا بنا رہنا چاہیے. تو کچھ اس جیسا ہی لگ بھگ حال ہے. خیر, عمران خان صاحب کو کیا چاہیے تھا, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. ایک ملزم, مجرم نہیں ملزم, وہ تب سے جیل کے اندر ہے. غالباً کوئی 170 دن ہو گئے ہوں گے. 170 دن بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملزم اب مجرم ہے,
اور اس مجرم کو ہم 10 سال کی سزا سناتے ہیں. تو اس سے مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں، ایک 14 سال کی سزا، ایک 10 سال کی سزا. اس سے مینٹیلٹی کی آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ کر کیا رہی ہے. 172 دن آپ نے جیل میں پہلے اس کے انڈے بچے نکلوائے، اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ آپ 10 سال کے لیے جیل میں، پھر آپ بول رہے ہیں کہ آپ 14 سال کے لیے جیل میں. ٹرائل کہاں پر ہوا؟ جیل میں. اجلت میں سارے فیصلے دیے گئے، تیز سارے یہ فیصلے دیے گئے. عمران خان صاحب کے وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا، اور جو پیش ہوئے تو انہیں بولنے نہیں دیا، یعنی کہ ان کو ہونا نہ ہونا ان کا ایک ہی برابر تھا. وکلا کی میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ فیصلے پہلے ہی لکھے ہوئے تھے، جو لکھی ہوئی چیز تھی وہ سنا دی گئی. ابھی یہ جج محمد بشیر صاحب غالباً کوئی مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے. اب جب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے بولا کہ کیوں نہ جب میں ریٹائر ہو رہا ہوں آنے والے 1-2 مہینے میں، تو کیوں نہ ایک اچھا خاصا کک بیگ لے کے جاؤں کہ خود بھی ریلیکس رہوں، میرے بیوی بچے بھی، پورا خاندان میرا ریلیکس رہے. شام کو گارڈن میں بیٹھوں، اخبار کھولوں اور بولوں بیگم آج کھانے میں کیا پکا ہے. یہ بھی ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، لیکن ادھر اس سچویشن میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے. خیر میں آگے چلتا ہوں. عمران خان صاحب کا جو مکالمہ ہوا تھا جج صاحب سے، تو اس میں ایک چیز تو بڑی کمال کی تھی. ایک کیس میں عمران خان صاحب مسکرا دیے تھے جب انہیں سزا سنائی جا رہی تھی، تو دوسرے کیس میں عمران خان صاحب نے اور بھی کمال کیا. عمران خان صاحب ناشتے میں بزی تھے، یعنی کہ جج صاحب سزا سنا رہے، عمران خان صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بولا، ناشتہ پڑا، اس پہ فوکس کرو، کانسنٹریٹ ادھر. اب عمران خان صاحب کا جو مکالمہ تھا وہ یہ تھا کہ جج صاحب نے پوچھا آپ کا 342 کا بیان کدھر ہے؟ عمران خان نے جواب دیا میرا بیان کمرے میں ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا. جج صاحب نے حکم دیا کہ آپ فوری اسے لے کر آئیں، اپنا بیان لے کر آئیں اور جمع کرائیں، وقت خراب نہ کریں. عمران خان صاحب نے جج صاحب کو جواب دیا کہ بات سنیں، جلدی تو آپ کو ہے اور وہ بھی کل سے، بس جلدی سزائے سنانے میں لگے ہوئے ہیں. وکلا بھی آئے نہیں، وکلا آئیں گے تو دکھا کر بیان آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. میں صرف حاضری لگانے آیا ہوں. خان صاحب یہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے. عمران خان کے جاتے ہی جج بشیر صاحب نے سزا سنا دی. تو یہ تھا کچھ احوال، اور یہ جتنی بھی سزا سنائی گئی ہیں یہ ساری ایک ایک کر کے پھڑک جائیں گی. یہ صرف عمران خان صاحب کو ایک پریشر میں دینے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی ڈیل کے یہ منتظر ہوں، لیکن یہ شاید بھول گئے کہ جو 172 میں ڈیل میں نہیں ٹوٹا تو وہ آپ سے ان دنوں میں کیا ڈیل میں ٹوٹے گا. اور رہا سوال یہ 10 سال کی جیل، یہ 14 سال کی جیل، عمران خان صاحب اس کے لیے بھی تیار ہیں. اول تو یہ ہوگا نہیں، دوسری بات اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب اس کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ کسی ڈیل اور ڈیل کے منتظر نہیں ہیں، نہ وہ کسی ڈیل کے چکر میں ہیں، نہ وہ کسی ڈیل کے چکر میں. اب میں تھوڑا سا دوبارہ پیچھے چلا جاتا ہوں، جو میری کل والی بات تھی آپ سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ شیئر بھی کیا ہے کہ کیا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا کرپشن کے خلاف. عمران خان صاحب کے جو الفاظ تھے، عمران خان صاحب ویژنری بندے ہیں. کرکٹ سے اٹھا کے دیکھ لیں تو سیاست تک، کرکٹ میں تھے تو نیوٹرل امپائر کا انہوں نے بولا، سب نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ نیوٹرل امپائر، وہ لے کر آئے، آج تک دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ورلڈ کپ کا بولا کہ پاکستان کی ٹیم کو میں ورلڈ کپ جتاؤں گا. لوگوں نے پھر مذاق اڑایا کہ کیا بات کر رہا ہے کہ ایک تو ورلڈ کپ بھی جتائے گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں آل راؤنڈر بھی نمبر 1 بن کے دکھاؤں گا. دونوں چیزیں ثابت کر کے دکھائی. آل راؤنڈر نمبر 1 بھی بن کے دکھایا اور ورلڈ کپ بھی جیت کے دکھایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کینسر ہاسپٹل بنا کے دکھاؤں گا، وہاں بھی مذاق اڑایا گیا. ویژنری بندہ ہے عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب نے ایک نہیں 3 کینسر ہسپتال بنائے، کراچی کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اشارہ کر کے کہا کہ یار یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہاں پر میں اپنا گھر بناؤں گا. اور وہ تھا بنی گالا. اس ٹائم تو وہ جنگل تھا، تو سب نے تب مذاق اڑایا کہ یار یہ تو جنگل ہے، کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب، کیا پہاڑی علاقہ. انہوں نے یہاں میں گھر بناؤں گا اور آنے والے وقت میں اس کی قدر تم پھر دیکھو گے. آج وہی بنی گالا میں سب اس کے دیوانے. پھر عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے ہی ملک کے غریب لوگوں کو اٹھا کے دکھاؤں گا. عمران خان صاحب کی حکومت آئی جس میں انہوں نے اچھا اقدام کیا، کوئی بھوکا نہ سوئے، صحت کارڈ آیا اور غریبوں کے لیے دسترخوان آیا، پناہ گاہیں آئی. انہوں نے غریبوں کو اٹھانے کے لیے پورا ایک اپنا پلان تیار کیا، اور جس سے غریب اٹھ رہا تھا. معیشت آپ کی سنبھل رہی تھی، کرونا تھا، اس کے باوجود بھی سب کچھ سنبھل رہا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی. پر عمران خان صاحب نے ایک خواب اور بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس ملک میں، پاکستان میں، باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، اس گرین پاسپورٹ کی لوگ عزت کریں گے. ویژنری بندہ ہے. اب تک تو ان کی ٹرم پوری نہیں ہونے دی، جو کہ ان کی پھر حکومت گرا دی گئی. حکومت جس نے گرائی اب وہ کبھی ہمت بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ کبھی جرت کر سکتا ہے کسی کی حکومت گرانے کی. کسی کی تو میں بات نہیں کروں گا، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو لپیڑا ہے نا اس شخص کو، اس ملک کو،
اب شاید ہی وہ اتنی جرت کرے کہ اب دوبارہ وہ اپنی حکومت بنائے اور گھرا سکے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر چکا، ویژنری بند ہے۔ انہوں نے اب معاشی پلان پہ کام کیا کہ یار ہم نے 10 سال کے لیے لاک کر دیا، اس نے پہلے ہی لاک کر دیا تھا کہ پاکستان کو میں کب اٹھاؤں گا، کیسے اٹھاؤں گا، کس طرح اٹھاؤں گا، اور کس طرح سے لوگ اٹھیں گے تو پھر پاکستان بھی اٹھے گا۔ وہ اپنا فیوچر پلان سیٹ کر چکا تھا۔ کیا اسے کسی نے کام کرنے دیا؟ سوالیہ نشان، نہیں کرنے دیا۔ اور جب وہ کرنے لگا تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگی کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے، یہ اتنا اچھا کیوں کر رہا ہے، اس نے اگر کر لیا تو ہم بڑھ جائیں گے، اور اگر ہم بڑھ گئے تو پھر کھیل ہی ختم، پھر تا حیات عمران خان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں ان سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی پی ڈی ایم ہی بولوں گا میں ان کو، انہیں وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک ایک کر کے کوئی ڈگی میں جا رہا ہے، کوئی ڈھول میں جا رہا ہے، کوئی بطخ میں جا رہا ہے، کوئی کس میں جا رہا ہے، جا کے بس منتیں ترلے کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح حضور ہمارا ساتھ دیں تاکہ آپ کی بھی چلتی رہے، ہماری بھی چلتی رہے، اور یہ رستے سے ہٹ جائے۔ تو حضور والا نے ساتھ دیا اور حکومت گرائی۔ حکومت گرانے کے بعد یہ آئے اور وہ حضور والا نگل لیے، اور اب تک وہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بولا تھا نا کہ ہم بھی خوش رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں اب بھی وہ باہر ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، نہ پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا، ان کا بھی نہیں ہے۔ جہاں حکومت گئی، ختم ہوئی، یا لگا کہ الیکشن نہیں ہو رہا، وار۔ تو یہ تو تمام تفصیلات تھی۔ اب بھاری ذمہ داری آتی اس قوم کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے جو کرنا تھا نا وہ کر چکا ہے۔ اس نے اپنا ویژن سیٹ کیا، اس نے آپ کو سب کچھ دیا، اس نے آپ کو شعور دیا، اس نے آپ کو بولنے کی طاقت دی۔ اس سے پہلے آپ نہیں بولتے تھے، اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا کبھی کہ نورا کشتی کیا ہے؟ آپ کو بس یہ لارے دیتے تھے، وہ پیپلز پارٹی اس کو گالیاں دے رہی تو آپ نے ادھر ووٹ ڈال دیے، اس نے نون لیگ نے اس کو گالیاں دی تو آپ نے اس کو ووٹ ڈال دیے۔ عمران خان صاحب نے کہ اسٹیٹس کو توڑا اور آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تو ہیں، یہ ایک ہی مکمکہ تو ہے ان کا، جو کہ ثابت ہوا، جو کہ عمران خان صاحب نے اسی دور میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ ایک ہی دور تو ہے۔ رہا سوال، اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، اس پوری قوم پہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا کہ آپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، آپ کا عمل دخل ہے یہ، تو اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے بطور پاکستانی۔ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف، مافیا کے خلاف لڑیں، اور آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے اٹھائیں اور چلے جائیں یا اس طرح سے کوئی لڑائی جھگڑے کر لیں، یہ طاقت نہیں، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے۔ جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں یہ آپ کو صرف گھر پر محصور رکھنے کے لیے، یہ آپ کو صرف دماغی ٹینشن دینے کے لیے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا امیدوار تو بک جائے گا، آپ کو پتہ ہو کہ عمران خان صاحب تو جیل میں، اس کو سزا ہو گئی، اب تو اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ تو نااہل ہے، وہ تو کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ صرف آپ کو پی ٹی آئی کی، میں جو ووٹرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف آپ کو نا بیوقوف بنانے کے لیے کہ ایک سازش ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ عمران خان صاحب کے ویژن کو آپ توڑ رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ میں پورے پاکستانیوں کو بولتا ہوں کہ آپ سب گھروں سے نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ کا نکلا ہوا ایک قدم نا ان تمام مافیاز کو، وہ تمام بند کمروں کے فیصلوں کو، وہ تمام لندن پلان والوں کو شکست دے گا، اور اس شکست دینے کو صرف ایک واحد حل ہے، اور وہ ہے آپ سب کا گھروں سے نکلنا۔ 60% سے اوپر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ 60% سے اوپر ہونا چاہیے، 100% عوام کو نکلنا چاہیے، سب کو نکلنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ چھٹی ہے میں سو جاؤں، یہ نہ سوچیے گا کہ عمران خان صاحب کا امیدوار ہے بک جائے گا۔ یاد رکھیے گا وہ ایک ویژن ہے، اس نے اپنے ویژن کے حساب سے وہ چل رہا ہے۔ آپ کا بھی ایک ویژن ہے کہ پاکستان مدینہ کی فلاحی ریاست بنے، اور وہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور کب بنے گا؟ جب آپ سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔